السلام علیکم، میں ہوں شاہزیب خانزادہ۔ طویل خاموشی کے بعد آج مریم نواز نے خاموشی توڑ دی۔ انہوں نے نیب اور حکومت دونوں پر تنقید کی، حکومت کی کارکردگی پر سوال اٹھایا، اپنی خاموشی کی وجہ بتائی، پارٹی بیانیے کی بھی وضاحت کی اور بتایا کہ حکومت انہیں نقصان پہنچانا چاہتی ہے کیونکہ حکومت کے اپنے سرویز میں پتہ چلا ہے کہ نون لیگ کی مقبولیت میں اضافہ ہوا ہے۔ نیب نے آج مریم نواز کو طلب کیا ہوا تھا۔ مریم نواز جاتی عمرہ سے نیب لاہور کے دفتر کے لیے نکلی مگر نیب کے سامنے پیش نہ ہو سکی کیونکہ پیشی سے پہلے ہی نون لیگ کے کارکنوں اور پولیس میں تصادم شروع ہو گیا جو مریم نواز کے نیب کے دفتر کے قریب پہنچنے تک جاری رہا۔ پتھراؤ ہوا، پولیس پر پتھراؤ ہوا، پولیس نے جوابی پتھراؤ کیا، آنسو گیس کی شیلنگ کی اور پولیس نے پھر لاٹھی چارج بھی کیا۔ جب مریم نواز نیب کے دفتر کے قریب پہنچی تو ان کی گاڑی بھی پتھراؤ کی زد میں آئی۔ مریم نواز کی گاڑی کو نقصان بھی پہنچا جس کی ویڈیو انہوں نے خود شیئر کی، جس میں پولیس اہلکار ان کی گاڑی پر پتھراؤ کرتے نظر آ رہے ہیں۔ اب حکومت اور نون لیگ دونوں ایک دوسرے پر الزامات لگا رہے ہیں۔ پولیس نے مقدمہ درج کر لیا ہے اور اب تک نون لیگ کے 50 سے زائد کارکنوں کو گرفتار بھی کر لیا گیا ہے، مگر سوال یہ ہے کہ نیب کے دفتر کے باہر جو کچھ بھی ہوا اس کا ذمہ دار کون ہے، کیونکہ پولیس اہلکار بھی زخمی ہوئے، نون لیگ کے کارکنان بھی زخمی ہوئے۔ حکومت کا دعویٰ ہے کہ پولیس اہلکار زخمی ہوئے ہیں، نون لیگ کا دعویٰ ہے کہ اس کے کارکنان بری طرح زخمی ہوئے ہیں۔ صبح سے لے کر دوپہر 2 بجے تک نیب کے دفتر کے باہر تصادم جاری رہا جس کی وجہ سے مریم نواز نیب کے سامنے پیش نہیں ہو سکی اور نیب نے مریم نواز کی پیشی ملتوی کر دی، جس کے بعد مریم نواز نے پریس کانفرنس کی اور اس پریس کانفرنس میں شہباز شریف نہیں تھے، البتہ اسٹیج پر شاہد خان عباسی، رانا ثناء اللہ کے ساتھ طلال چودھری اور دانیال عزیز بیٹھے تھے۔ مریم نواز نے اپنی پریس کانفرنس میں بتایا کہ نیب کے دفتر کے باہر انہیں نقصان پہنچانے کی کوشش کی گئی، پھر پیغامات بھجوائے گئے کہ میں واپس چلی جاؤں مگر میں رکی رہی۔ کلیئرلی اگر وہ بلٹ پروف گاڑی نہ ہوتی تو سامنے سے جس طرح پولیس کی یونیفارم میں لوگ مجھے نہیں پتا وہ پولیس کے تھے یا نہیں، لیکن وہ پولیس کی یونیفارم میں تھے۔ پنجاب پولیس جنرلی یہ نہیں کرتی، لیکن جس طرح سے وہاں سے وہ ہوا وہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ میرے ہاتھ میں موبائل تھا، میں نے جلدی، کیونکہ گاڑی ہل رہی تھی، پتھر لگ رہے تھے، تو میں نے اپنے ہاتھوں سے اپنے موبائل کیمرہ سے اس کی ویڈیوز بنا لی اور ایویڈنس کے طور پہ اسی وقت ان ویڈیوز کو میں نے ٹویٹ کر دیا۔ پرویز رشید صاحب کا کہنا ہے کہ اگر وہ گاڑی بلٹ پروف نہ ہوتی اور اس گاڑی کی ونڈ سکرین ٹوٹ جاتی، اس کے بعد جو پتھر آ رہے تھے وہ میرے سر پہ لگتے، مجھے لگتے اور شاید وہ کلیئرلی مجھے جانی نقصان پہنچانے کی ایک کوشش تھی، یا جانی نقصان پہنچتا یا میری ہیڈ انجری ہو سکتی تھی جس میں ابھی ہسپتال میں شاید پڑی ہوتی۔ اس کے بعد انہوں نے مجھے یہ کہنا شروع کیا کہ آپ ان آفیشلی کہ آپ واپس چلی جائیں، آپ واپس چلی جائیں۔ میسیجز آنے شروع ہو گئے ادھر ادھر کہ آپ میں نے کہا میں تو واپس نہیں جاؤں گی۔ میں نیب کے دروازے کے باہر کھڑی رہی اور میں نے کہا کہ کیونکہ آپ نے میرے پہ اتنا ایک مجھے بلایا ہے، ایک ایسے کال اپ نوٹس میں، تو میں تو جواب لے کے آئی ہوں، میں تو جواب دوں گی، میرے پاس سب جواب ہیں، مجھ سے لے لیں۔ کہا نہیں بی بی آپ واپس جائیں۔ تو رانا ثناء اللہ صاحب نے پھر ان کو کہا کہ وہ واپس نہیں جائیں گی، آپ اگر لکھ کے دینا چاہتے ہیں، کیونکہ آپ پھر یہ کہیں گی ہم نے بلایا تھا وہ حاضر نہیں ہوئی، پیش نہیں ہوئی۔ میں تقریباً کوئی 1.5 گھنٹہ سوا گھنٹہ وہاں کھڑی رہی، انہوں نے دروازہ نہیں کھولا اور اندر چھپ کے بیٹھے رہے، اور رانا صاحب نے پھر ان کو کہا کہ لکھ کے دیں، تو وہ لکھ کے دینے کو پہلے تیار نہیں تھے۔ پھر انہوں نے اپنی کوئی پریس ریلیز ایشو کی اور کہا کہ آج مریم نواز واپس جائیں، تو آج کی جو ان کی پیشی ہے وہ کینسل ہو گئی ہے۔ پھر وزیر قانون پنجاب راجہ بشارت نے فوراً پریس کانفرنس کی اور بتایا، الزام لگایا کہ سیکیورٹی گاڑیوں میں مریم نواز کے ساتھ پتھر لائے گئے۔ مریم نواز کی سیکیورٹی کی گاڑیوں میں پتھر بھر کر لائے گئے، اور یہ میرے یا چوہان صاحب کے کہنے کی بات نہیں ہوگی، بلکہ یہ میڈیا اس بات کا شاہد ہے کہ سیکیورٹی کی گاڑیوں میں پتھروں کے تھیلے بھر کر رکھے گئے تھے اور وہاں آ کر کارکنوں میں تقسیم کیے گئے، اور وہی پتھر پھر پولیس پر اور نیب کے دفتر پر حملے میں استعمال کیے گئے۔ جو گاڑیاں جن پر پتھر لائے گئے ان میں سے کچھ گاڑیاں جو ہیں جیلی نمبر پلیٹ والی گاڑیاں تھیں، ان پر جیلی نمبر لگائے گئے تھے۔ کچھ گاڑیوں جو جن میں پتھر تھے ان کو سیکیورٹی کے آڑ میں مریم نواز کی گاڑی کے آگے رکھا گیا، جس نے آ کر پولیس کو ہٹ بھی کیا۔ اس طرح کی گاڑیوں کے نمبر بھی جعلی تھے۔ وہ ایکسائز ڈپارٹمنٹ ان کی اونرشپ جو ہے وہ اس کی تصدیق کر رہا ہے، اور یہ جن لوگوں کی گاڑیاں تھیں اور جو جعلی نمبر پلیٹیں لگائی گئی تھیں وہ جعل سازی کے مقدمات بھی درج ہوں گے۔ اس سب کچھ کے بعد اگر
مریم نواز صاحبہ یہ کہتی ہیں جی مجھے نقصان دینے کے لیے بلایا گیا تھا، میں تو گاڑی میں تھی، مجھے پتہ نہیں، آگے سے پتھر آنے شروع ہوئے۔ بی بی آگے سے پتھر نہیں آئے، پتھر آپ گھر سے لے کے گئی تھی، اور یہ وہی پتھر ہیں جو آپ انتظامیہ پر، پولیس پر اور نیب پر استعمال کرنے کے لیے دے کے گئی تھی۔ الزامات لگائے گئے، نظر آیا کہ پولیس پر پتھر برسائے گئے، نظر آیا کہ پولیس نے بھی جوابی پتھر برسائے، گاڑیوں سے پتھر نکال کے برسائے گئے، یہ بھی نظر آیا۔ پھر مریم نواز نے نیب کے کردار پر سوالات اٹھائے، عدالتی فیصلوں کا حوالہ دیا اور کہا کہ نیب تو خود ایک مطلوب ادارہ ہے جسے اب سوال پوچھنے کے بجائے جواب دینا ہے۔ نیب کے ان ہتھ کنڈوں پر مہر اب سپریم کورٹ کے معزز جج صاحبان نے اپنے ریمارکس اور اپنے فیصلوں کے ذریعے لگا دی، ہائی کورٹ کے ججز نے اپنے فیصلوں اور ریمارکس کے ذریعے لگا دی، اور رہی صحیح کسر اس کی ہیومن رائٹس واچ نے پوری کر دی، جس میں یہ کلیئرلی کہا گیا کہ نیب کو پولیٹیکل انجینئرنگ کے لیے، پولیٹیکل وکٹمائزیشن کے لیے اور سیاسی جوڑ توڑ کے لیے، پولیٹیکل اپوننٹس کو سپریس کرنے کے لیے، ان کو بلیک میل کرنے کے لیے، ان کو دبانے کے لیے اور حکومت کو برقرار رکھنے کے لیے نیب کو جو ہے وہ استعمال کیا گیا۔ نیب تو اب ان ریمارکس کے بعد، ان فیصلوں کے بعد اور اس دہشت گردی کے بعد، اس انتقام کی سیاست کے بعد، انتقامی حربوں کے بعد، کارروائیوں کے بعد، نیب تو اب ایک خود مطلوب ادارہ ہے۔ نیب کو تو اب خود جواب دینے کہ انہوں نے پاکستان کے ٹیکس پیئر کا پیسہ، پاکستان کے ایکسچیکر کا پیسہ، انہوں نے سیاسی انجینئرنگ میں کیوں اس کا بے دریغ استعمال کیا، کیوں نیب نے اس پیسے کے ذریعے مخالفین کی جوڑ توڑ کی اور حکومت کی مدد کی۔ نیب کا اصول یہ ہے کہ ناانصافی صرف ہونی نہیں چاہیے بلکہ ہوتے ہوئے نظر بھی آنی چاہیے۔ پولیٹیکل انجینئرنگ اور جوڑ توڑ جو ہے وہ صرف ہونا نہیں چاہیے، ہوتے ہوئے نظر بھی آنا چاہیے۔ یہ میرے پہ تیسرا مقدمہ، اور اگر پہلا مقدمہ اتنا اچھا تھا تو پھر دوسرا بنانے کی ضرورت کیوں پڑی، اور اگر دوسرا مقدمہ اتنا مضبوط تھا تو تیسرا بنانے کی ضرورت کیوں پڑی؟ پہلا بھی ختم ہو گیا، دوسرا بھی ختم ہو گیا، تیسرا جو ہے اس کا بھی وہی انجام ہوگا جو پہلوں کا ہوا، یعنی کہ کچھ نہیں۔ پیناما کرپشن، اور اس میں سے آپ کیا نکال کے لاتے ہیں؟ ایک اقامہ، اور اس کے بعد بھی آپ کو تسلی نہیں ہوتی تو ارشد ملک جیسے جج کو آپ استعمال کرتے ہیں، جو اب وہ منصف خود بول اٹھا کہ بھائی مجھ سے زیادتی ہو گئی، مجھے بلیک میل کر کے نواز شریف کے خلاف فیصلہ لیا گیا، جج کو آپ نکال دیتے ہیں، فیصلہ آج بھی وہیں کا وہیں ہے۔ شاباش ہے بھائی۔ نیب نے نون لیگ پر الزام لگایا کہ ان کے دفتر پر پتھراؤ کیا گیا، جس کی وجہ سے نیب کا عملہ زخمی ہو گیا۔ نیب کی پریس ریلیز کے مطابق نیب لاہور نے آج مریم نواز کو ذاتی حیثیت میں موقف لینے کے لیے طلب کیا، لیکن ان کی جانب سے نیب لاہور میں پیش ہو کر جواب دینے کے بجائے نون لیگ کے کارکنوں کے ذریعے منظم انداز میں غنڈہ گردی کا مظاہرہ کرتے ہوئے پتھراؤ اور بدنظمی کا مظاہرہ کیا گیا۔ نیب کے 20 سالہ دور میں پہلی مرتبہ ایک آئینی اور قومی ادارے کے ساتھ اس نوعیت کا برتاؤ کیا گیا ہے، جس میں نیب کی عمارت پر پتھراؤ کرتے ہوئے کھڑکیوں کے شیشے توڑنے کے علاوہ نیب کے عملے کو زخمی کیا گیا۔ ان حالات میں نیب کی جانب سے مریم نواز کی پیشی کو فوری طور پر منسوخ کرتے ہوئے پرزور مذمت کی گئی کہ نون لیگ کے عہدیداروں اور دیگر شرپسند عناصر کی جانب سے منظم انداز میں قانونی کارروائی میں مداخلت کی گئی ہے۔ چیئرمین نیب سے منظوری کے بعد نون لیگ کے رہنماؤں اور کارکنوں کے غیر قانونی اقدامات اور کار سرکار میں مداخلت کی FIR درج کروانے کا فیصلہ کیا ہے۔ ساتھ ہی مریم نواز نے اپنی پریس کانفرنس میں کابینہ اجلاس کا بھی ذکر کیا، جس میں خود وزیر اعظم عمران خان نے کہا تھا کہ ہمارے پاس کارکردگی دکھانے کے لیے 6 مہینے۔ خان صاحب کو بہت شوق تھا اقتدار میں آنے کا، لیکن آج اتنی ناکامیوں اور پے در پے ناکامیوں کے بعد وہ صرف اس لیے اقتدار سے چپکے ہوئے ہیں کہ پہلے ان کو آنے کا شوق تھا، اب جانے کا خوف ہے۔ اور وہ خوف کیوں ہے؟ وہ خوف اس لیے ہے کہ اتنے ظلم کر بیٹھے ہیں کہ اب ان کو صرف اقتدار سے چپکنے میں اپنی سروائیول نظر آتی ہے۔ مسلم لیگ نون نے تو بہت سہ لیا، بہت برداشت کر لیا۔ آپ کو تو اپنی فکر کرنی چاہیے۔ آپ کا کیا ہوگا جب آپ کو جو 6 مہینے کی مہلت ملی ہے جب وہ ختم ہو جائے گی؟ تو آپ تو خود اپنی زبان سے اس بات کا اقرار کر چکے ہیں کہ آپ کو 6 مہینے کی مہلت ملی ہے، وارننگ ملی ہے، اور جو حکومت اب مہلتوں پہ چل رہی ہو وہ اب خوف نہیں کھائے گی تو کیا ہوگا؟ آگے چل کر مریم نواز نے حکومت کے کرپشن کے بیانیے اور کارکردگی پر بھی سوالات اٹھائے۔
کرپشن کا آپ راہ گلابتے رہتے ہیں تو کرپشن کا فیصلہ تو پھر زمینی حقائق پہ ہونا چاہیے. بتائیں مجھے ذرا نواز شریف کے دور میں آٹا, دال, چینی, چاول, بجلی, گیس کیا قیمتیں تھیں؟ آج کیا قیمتیں ہیں؟ آپ خود ہی فرماتے تھے نا کہ جب حکمران کرپٹ ہوتا ہے تو ان چیزوں کی قیمتیں بڑھ جاتی ہیں, آئل کی, پیٹرول کی, ڈیزل کی قیمتیں بڑھ جاتی ہیں. تو پھر اس لحاظ سے چور کون ہوا؟ نواز شریف پہ آپ ہر جگہ تنقید کرتے ہیں, لیکن نواز شریف کے بنائے ہوئے منصوبوں پر بڑی ڈھٹائی سے, کمال ڈھٹائی سے 6 بار اپنی تختیاں لگاتے ہیں. ہزارہ موٹر وے تو آپ نے نہیں بنائی نا, سکھر ملتان موٹر وے تو آپ نے نہیں بنائی نا, ملتان لاہور موٹر وے تو آپ نے نہیں بنائی نا, بجلی کے کارخانے آپ نے نہیں لگائے نا. جب بھی آپ سی پیک کا نام لیتے ہو, سی پیک کی تصویریں ٹویٹ کرتے ہو, ویڈیوز ٹویٹ کرتے ہو, لوگ کہتے ہیں شکریہ نواز شریف. اس کے علاوہ اپنی پریس کانفرنس میں مریم نواز نے حکومت کی خارجہ پالیسی اور مسئلہ کشمیر پر حکومتی حکمت عملی پر بھی سوالات اٹھائے. آپ کا فیلئر فارن پالیسی پہ بھی ہے, اور ایسا فیلئر ہے کہ شرم آ جائے انسان کو. 72 سال میں کسی وزیر اعظم کے دور میں, کسی ڈکٹیٹر کے دور میں بھارت کو کیا اتنی جرت ہوئی کہ کشمیر کی ریاستی حیثیت کو ختم کر سکے؟ یہ سیاہ دھبا بھی آپ ہی کے منہ پہ لگا. اور آپ تو بڑا خوش آئے تھے نا امریکہ سے واپس کہ ثالثی ہوگی, کشمیر پہ یہ ہوگا وہ ہوگا. کہاں گئی وہ ثالثی؟ کہاں گئی وہ تقریریں اور وہ سٹیٹمنٹس جو آپ نے پرچیوں کے بغیر دیے تھے؟ کیا ہوا کشمیر کا؟ آج 72 سال میں پہلی دفعہ کشمیر جو ہے وہ بھارت کی جھولی میں جا گرا آپ کے دور حکومت میں, اور آپ چپ چاپ دیکھتے رہے. آپ کیا کہیں گے کشمیریوں سے کہ میں تمہارا مقدمہ نہیں لڑ سکا؟ میں فون کرتا تھا تو مودی فون نہیں اٹھاتا تھا. یہ وہی پرائم منسٹر مودی جو میاں صاحب جب پرائم منسٹر تھے تو پاکستان آئے تھے, وہ آپ کا فون سننا بھی گوارا نہیں کرتا. یہ ہوتا ہے فرق ایک الیکٹڈ پرائم منسٹر میں, ایک تجربہ کار پرائم منسٹر میں, ایک ایسے پرائم منسٹر میں جو ہر چیز کو سمجھتا ہے, جانتا ہے, اپنے ملک کا انٹرسٹ واچ کرتا ہے, اور ایک مسلط شدہ وزیر اعظم میں. اپنی شرمندگی مٹانے کے لیے آپ کشمیر کے نقشے پہ لکیریں کھینچنے سے آپ کو کشمیر نہیں مل جائے گا, یا 2 منٹ کی خاموشی اختیار کرنے سے آپ کو کشمیر نہیں مل جائے گا, یا ایک شاہراہ کا نام بدل دینے سے آپ کو کشمیر نہیں مل جائے گا. یہ تو بڑا آسان کام ہے بھائی. میاں نواز شریف پر جب یہ وقت آیا جب انہوں نے ایٹمی دھماکوں کا فیصلہ کرنا تھا تو میاں صاحب کے لیے تو بڑا آسان تھا. 6 ایٹمی دھماکوں کے بدلے 12 منٹ کی خاموشی اختیار کر لیتے تو پاکستان کبھی ایٹمی طاقت نہ بنتا. بنی گالا کا نام تبدیل کر کے اس کو چاگی اس کا نام رکھ لیتے. مریم نواز کی پریس کانفرنس پر وزیر اطلاع شبلی فراز نے بھی رد عمل دیا اور کہا کہ یہ وہ لوگ ہیں جن کی وجہ سے ملک اس حال تک پہنچا ہے. مریم نواز خود پر لگنے والے الزامات کا جواب دیا. اس ملک کی بدقسمتی یہی ہے کہ ان جیسے لوگ, مریم نواز جیسے لوگ جو کہ بجائے اپنے کیے پہ نادم ہوں, وہ آ کے جو ہے تو پریس کانفرنس کرتے ہیں. آج ان کا مریم نواز گروپ بیٹھا ہوا تھا, پریس کانفرنس کر رہا تھا. اب کل جو ہے تو شہباز شریف گروپ پریس کانفرنس کرے گا, پھر تیسرے روز جو ہے تو پتہ نہیں اور کون سا گروپ پریس کانفرنس کرے گا. تو دیکھیں یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہمارے ملک کو اس حالت میں پہنچایا ہے. یہ وہ لوگ ہیں جن کو کہ قانون کے کٹہرے میں ہم نے کھڑا کرنا ہے, اور ان سے یہ سارے حساب لینے ہیں. ملک کو قرضوں میں چھوڑ گئے, ملک کو سیاسی طور پہ, عالمی طور پہ, سفارتی طور پہ تباہ و برباد کر کے چلے گئے, اور آج یہ آ کے تو اس کا جشن مناتے ہیں اور پریس کانفرنسز کرتے ہیں. یہ تو آپ کو ان سے پوچھنا چاہیے کہ جی یہ آپ تو ادھر جواب دینے کے لیے آئے تھے, وہ جواب دیں. اور میں مبارکباد دیتا ہوں پاکستان مسلم لیگ کی میڈیا ونگ کو, جنہوں نے کہ ایک زبردست ایک ڈرامہ رچایا اور زبردست سٹوری بورڈ بنایا کہ جو اصل بات ہے اس سے ڈائیورژن ہو جائے, اور ان کا جو ہے تو یہ پتھر اور پولیس اور یہ بھی اپنے جو ان کے کیا ہوا تھا, انہوں نے یہ سٹیج کیا, یہ ڈرامہ انہوں نے سٹیج کیا. ساتھ ہی مریم نواز سے پوچھا گیا صحافیوں کی طرف سے کہ خاموش آپ کیوں رہی ہیں اور اس کی کیا وجہ بتائیے ذرا دیکھیں. میرے لیے بولنا آسان ہے, خاموش رہنا مشکل ہے. میری والدہ چلی گئی اس دنیا سے, میرے والد اتنے بیمار ہو گئے کہ ان کی زندگی کا ہمیں اس وقت پتہ نہیں تھا. ڈاکٹرز نے میرے سامنے, آپ یقین کریں آج میں وہ دہرانا چاہتی ہوں, سروسز ہاسپٹل میں جب یہ مجھے کوٹ لکھپت سے لے کے آئے اپنے والد کی عیادت کے لیے, تو اس وقت 5-7 ڈاکٹرز کی میٹنگ چل رہی تھی.
اور انہوں نے میرے سامنے میاں صاحب کو کہا کہ جب ہم روز صبح آفس میں آتے ہیں تو ہم یہ سوچ کے آتے ہیں یہ پتہ نہیں پھر ہمیں آپ کو دیکھنا نصیب ہو یا نہ. یہ میں گواہ چشمدید گواہ ہوں اس بات کی. میرے کانوں نے سنا, میری آنکھوں نے دیکھا. میں ہی ان کی تیمارداری کرتی تھی, ان کی دوائیاں انجیکشن سب میرے پاس ہوتے تھے. مجھے ایک سوچے سمجھے منصوبے کے تحت میاں صاحب کے ساتھ نہیں جانے دیا. تو میں اس نتیجے پہ پہنچی ہوں کہ مجھے ادھر ایز ہاسٹیج رکھا ہوا تھا انہوں نے کہ اگر میں کوئی بات کروں تو وہاں پر وہ میاں صاحب کو نقصان پہنچانے کی کوشش کریں. انہوں نے کہا کہ میں خاموش کیوں ہوں. کبھی ہم نے بول کے ان کو ایکسپوز کیا اور کبھی خاموش رہ کے ہم نے ان کو زیادہ ایکسپوز کیا. ورنہ وہ کل یہ کہتے کہ میں تو بہت کرنا چاہتا تھا, میں تو پاکستان کی قسمت بدلنا چاہتا تھا, میں تو دودھ اور شہد کی نہریں بہانا چاہتا تھا. یہ اپوزیشن نے مجھے کچھ کرنے نہیں دیا. مجھے اس بات کی آج خبر ہوئی کہ میری جو خاموشی ہے یا جو میاں صاحب کی خاموشی ہے وہ اتنی گونج رہی ہے کہ ان کو کانوں پہ ہاتھ رکھنے پڑ گئے. سب پر بات کریں گے. رانا ثناءاللہ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہوں گے. وزیر قانون پنجاب راجہ بشارت سے بھی پوچھیں گے. ایک بریک.